السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مدینہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس میں گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر مدینے کے تاجدار احمد مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدائے کے کشفنہ میں درود پاک پر صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بارش کا موسم ہے اور بارش بھی ضروری ہے، اور آپ سب مسجد میں آئے ہیں، اکٹھا ہوئے جمعے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قبول عطا فرمائے، قبول فرما سے ہم سب کو امین شریفے میں زیادہ نہیں پتا۔ کل یوم عاشورہ ہے، 10ویں محرم الحرام۔ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ کے راہ میں مارے جائے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، اسے تم مردہ نہ ہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم جہاد میں جاتے ہیں، جب ہم مقابل سے لڑتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کا کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اور آپ نے یہ فرمایا ہے، جو میرے راہ میں لڑے اور لڑتے ہوئے اس کی جان وہاں ہو جائے، تو اسے تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کے تو یہ شعور نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ شہید اس دنیا سے کچھ کر جاتے، وہ پرواز ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر داخل کر دے گا، اور وہ سبز پرندے جنت میں رہتے ہیں، اور اسے یہ اجازت مل جاتی ہے جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، یعنی وہ اپنی زندگی جنت میں گزارتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، تو اب بتائیے شہید مرتبے میں زیادہ افضل ہے یا نبی مرتبے میں زیادہ افضل ہے؟ شہید سے زیادہ مرتبہ نبی کا ہے، شہادت سے زیادہ مرتبہ نبوت کا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک شہید کے بارے میں منع کر دیا کہ تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو پھر ہم نبی کو کیسے مردہ مانیں؟ ایک نبی کو ہم کیسے کہیں کہ مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما قرآن میں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ بول دیں کہ ضعیف حدیث ہے یا راوی صحیح نہیں ہے، یا قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو جب شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار تم کبھی جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، تو شہیدوں سے زیادہ افضل، زیادہ درجہ نبیوں کا ہے۔ پھر نبی کے بارے میں ہم یہ سب کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ مر گئے، مر کے مٹی میں مر گئے، مل گئے؟ اس طریقے سے شہید کے بارے میں اب یہ کم درجے کے ہیں، اعلیٰ اولیٰ درجے کے نبیوں کی درجات افضل ہے، زیادہ درجے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مر گئے۔ بس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ موت کا مزہ چکھنا ہے تاکہ بندے اور رب میں تفریق ہو جائے کہ جو نبی ہے وہ رب نہیں ہے، وہ بندہ ہے، اس لیے اسے موت آئی ہے، لیکن چند سیکنڈ کے لیے، اور پھر اپنے قبروں میں اپنی جگہوں پہ وہ حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں لوٹائے۔ عاشورہ کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو کیا دیکھے یہودیوں نے روزہ رکھتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے نصارہ سے پوچھے یہودی آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آج 10 محرم الحرام ہے، عاشورہ کا دن ہے، آج اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعونیوں سے، تو اس کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرمائے کہ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، اور جب تک رمضان مبارک کا مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمانوں کو اس وقت یہ محرم الحرام کے روزے فرض تھے۔ تو صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ایک دن روزہ رکھیں گے تو مشابہ ہو جائے، تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بنایا گیا تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تمام دنیا بنائی، قلم، کرسی، لوح، تمام چیزوں کے تخلیق کی، تو 10ویں محرم الحرام کا تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن، تاریخ 10ویں محرم الحرام اور دن جمعہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی تاریخ 10ویں کی محرم الحرام دن جمعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی جوتی پہاڑ میں، وہ بھی 10ویں محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی 10ویں محرم الحرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے جانب اٹھائے گئے، وہ بھی 10ویں محرم الحرام۔ یعنی جتنی چیزیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا قائم کیا، عرش بنایا، فرش بنایا، ہر چیز 10ویں محرم الحرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی، وہ بھی 10ویں محرم الحرام جو شادی ہوئی۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ کیا ہے، 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی، دن جمعہ تھا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمیں بتائیں گے تو ان تمام چیزوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ادمیاں کو، ان تمام چیزوں کو یادداشت رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا، شہادت کے مرتبہ، اس لیے کہ اور بھی دن تھے، اور بھی مہینے تھے، شوال تھا، ذوالقعدہ تھا، ذوالحجہ تھا، رجب تھا، شعبان تھا، رمضان تھا، سب سے افضل رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں شہادت ہوتی، ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ۔ اچھا مہینے تو ہو گئے، باقی تاریخ تھے 1 2 3 4 5 6 7 سے لے کر 29 تھی۔ یہ 10ویں محرم الحرام کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ کیوں ملا؟
اس لیے کہ جب ہم حضرت امام حسین کو یاد کریں گے، امام حسین کے نام پہ محفلیں لگتی ہے نا، تو آپ صرف امام حسین کو نہیں سنتے ہیں نا، اس محفل میں آپ حضرت آدم کو بھی سنتے، حضرت نوح کو بھی سنتے، حضرت عیسیٰ کو بھی سنتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنتے، آج اس دنوں میں کیا کیا واقعات ہوئے وہ بھی سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10ویں محرم الحرام جمعہ کے دن چنا۔ اے امام حسین، تجھے تو شہید ہونا ہے نانا جان کے دین کے خاطر، تجھے اپنے دین بچانے کے لیے شہید ہونا ہے، لیکن 10ویں محرم کا تاریخ 10ویں محرم ہو، دن جمعہ ہو، اس لیے کہ اب تیرے نانا کے بعد یہاں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب ان تمام چیزوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے صدقے سے جب جب تیرے محفل سجائیں گے تو تمام لوگ ان تمام چیزوں کو جانیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم الحرام جمعے کے دن منتخب کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو قلم کروا کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچا دیا۔ رات ہو چکی تھی، کربلا کے زمین پہ سناٹا چھا چکا تھا، تپتی ہوئی ریت سے ابھی بھی لہریں اگل رہی۔ عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، آج یوں بیان کرتے دیکھو کہ یزیدی لشکر جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اندھیری رات میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم لوگ چپکے سے نکل جاؤ، میں کل قیامت کے دن آپ اپنے نانا حضور کے سامنے یہ بول دوں گا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے اجازت میں نے دیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے، تم میری وجہ سے اپنے خون کو نہ بہاؤ، اسے میری ضرورت ہے تمہاری نہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے اس وقت مجھے پڑ جائیں گے، اس لیے تم لوگ رات اندھیری ہے پیچھے سے نکل جاؤ، آگے یزیدی لشکر کو وہ لوگ دیکھے نہیں، کتنے ساتھی تھے، رونا شروع کر دیا، یا امام یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا میں پیچھا چھڑانے کے لیے مدینے سے مکہ تک آیا، اور مکہ سے کفہ تک آیا، شہادت کا درجہ مجھے نصیب نہ ہو؟ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ہمارے جسم میں خون رہے گا اس وقت تک آپ کو رن میں نہیں جانے دیں گے، ایک ایک ساتھی ہم قتل ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ بہتر جانے گا کیا ہوگا، لیکن جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اس وقت تک آپ خیمے کے اندر رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے نکل کر اپنی بیٹیوں کے پاس جاتے ہیں، یہی پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اپنے اپنے بچوں کو لے کر۔ حضرت شہبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام کیا معاملہ، میں نوشیروان کی کوٹھی تھی، ایسی عائشی زندگی گزارتی تھی میں شہزادیوں کی طرح، اور شہزادی تھی بھی، لیکن جو مزہ آپ کے ساتھ مجھے ملا اس زندگی میں کبھی نہیں ملا، ٹوٹی ہوئی چڑھائی میں جو مجھے سکون ملا وہ مجھے نرم بستر میں سکون نہیں ملا۔ یا امام حسین، آپ کے ساتھ اتنی زندگی میں گزار چکی ہوں اور اب آپ مجھے یہاں سے جانے کہہ رہے ہیں۔ یا امام حسین، کل امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے گی، اے شہر بانو میرا بیٹا تپتی ہوئی ریت میں سر قلم کروا رہا تھا اور تم وہاں سے بھاگ گئی نکل گئی، اس وقت میں اپنی امی جان کو کیا جواب دوں گی، نانا حضور کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گی؟ اے امام حسین، اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف کر دے، لیکن مجھے یہی رہنے دے، میں اپنی آنکھوں سے آپ کی شہادت کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں دیدار کرنا چاہتی ہوں کہ شیروں کا شیر میرا حسین کس طریقے سے تلوار چلا رہے ہیں، دشمنوں کے نرموں میں کس طریقے سے دشمنوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ اے حسین، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، اے حسین اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکلتے اپنی بہن حضرت زینب کے پاس پہنچتے، سب کو معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے،
सबको पता है। अब बताइए 72 फर्द से 72 और सामने 22,000 की लश्कर। कयामत से हजरत आदम इस्लाम से लेकर कयामत तक लड़ाई होगी, ना जाने कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी होगी, लेकिन मुकाबले में 1% 2% कम रहते हैं। अगर इधर 1000 हो तो उधर 600-700 रहते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए कि सामने अंग्रेज पार्टी जो है यजीदी सिपाही कितने हैं, 22,000 के लश्कर है, और 1000 हूर के साथ यानी 23,000 के लश्कर, और इमाम हुसैन के साथ कितने हैं, 72। आप जोड़ सकते हैं कि एक इंसान के मुकाबले में कितने इंसान आ सकते हैं, कि कहाँ 23,000, कहाँ सिर्फ 72 आ सकते। और सबको मालूम है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे से निकलते हैं, अपने हमशीर हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी बहन, कल के बाद फिर मैं नहीं रहूँगा, और ये खैमे के जो कफीला बनेंगे वो आप रहेंगे, औरतों की हिफाजत कीजिए, और बीमार ज़ैनुल आबिदीन का जिम्मेदारी कीजिए। ये तमाम मदीने तक ये आपके हाथ में रहेगा, आप मदीने तक सबको अच्छी तरीके से पहुँचाना। अब फिर रात है मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन को ये कहना चाहिए था कि तलवारें तेज कर लो, पच्चियाँ को तेज कर लो, जितने हथियार है सबको शार्प कर लो, इसलिए कल हमें लड़ना है। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप इमाम हुसैन को मानने वाले हो, इमाम हुसैन का नारा लगाने वाले हो, इमाम हुसैन का कहते दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन के नाम पे उछलते कूदते हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने खैमे में बोले कि आज आखिरी रात है, आज जितना हो सके कुरान की तिलावत कर लो, आज जितना हो सके नमाज़ें पढ़ लो, इसके बाद फिर तुझे कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों को तनकीद कर रहे तो ये कह रहे कि कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ लो, तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, इसलिए कि बाबे आदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा आज ही कबूल हुई थी। आज तौबा करने का दिन है, रब को तौबा करना बहुत पसंद है। रो गिड़गिड़ाओ, रब की बारगाह में तौबा करो, वही रात आने वाली है। लेकिन आज हमारे नौजवान, आज हमारे भाई, आज हमारे बुजुर्ग न जाने रात में क्या करेंगे। रात गुजरेगी, हजरत इमाम हुसैन को याद कर लीजिएगा कि इमाम हुसैन की आखिरी रात थी, इमाम हुसैन के साथियों की आखिरी रात थी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को क्या तरकीब दिए थे कि आज की रात इबादत करो, आज की रात कुरान की तिलावत करो। अरे कुरान की तिलावत, इमाम हुसैन को तो मानते हो, इमाम हुसैन के चाहने वाले हो, इमाम हुसैन का नारा लगाने वाले हो, लेकिन मालूम है जब हजरत इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया और नेज़े में सर को चढ़ा दिया गया तो लोगों ने अपने कानों से सुने कि नेज़े में चढ़ा हुआ सर भी कुरान का तिलावत कर रहा था। वो सर से जुदा था, लेकिन सबों ने अपने कानों से सुने कि जो आवाज निकल रही थी वो कुरान की सूरों की आवाज निकल रही थी। आज हम कैसे इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं कि हमें तो सही तरीके से कुरान भी पढ़ना नहीं आता है। हुसैनी अपने आप को कहना, जब हुसैनी है और कुरान खोलो तो कुरान पढ़ लेंगे। मेरे दोस्तों, हुसैनी होना हम दोनों का कोई शर्त शुबे की बात नहीं है, लेकिन जो फरमा है इमाम हुसैन वो तो काम करो। आशूरा की रात आने वाली, बहुत मुतबर, बहुत फजीलत वाली रात है ये। जिस तरीके से आप लैलतुल क़द्र की नमाज, लैलतुल क़द्र में उस रात को आप इबादत करते हैं, या आशूरे की रात भी आप इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। आपके अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब जमीन में आए 300 साल तक रोते रहे, एक तो नहीं 300 साल तक। अब जिस रात तौबा कबूल हुई है ये आशूरा की रात थी, फरमुल हराम की 10वीं तारीख थी। तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे, आज हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हमारे साथ कितनी परेशानियां हैं। देख लीजिए आप, इन तमाम परेशानियों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आज की रात आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, इबादत में गुजार दें, नेक नमाजें पढ़े, जिनकी नमाजें कज़ा हुई हो नमाजें कज़ा करे, कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, इमाम हुसैन को याद करे, इस तरीके से याद करें, ना कि सीना पीट कर याद करें, जिंदगी मार कर याद करें।
ہمارے یہاں یہ نجات و حرام ہے سینہ پٹنا، ڈھول تاشا بجانا، تازیہ لے کر کے گھومنا. یہ ہمارے سنیوں میں کہاں سے آ گیا یہ تازیہ داری؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام تھا، تازیہ اٹھانا، سینہ پیٹنا. لیکن سنی لوگ اپنے گھروں میں یہ سب لے آئے. یہ ڈھول کون بجایا تھا؟ یزید کے سپاہیوں نے یہ ڈھول بجایا تھا. جب 72 نفس قدسیہ کو شہید کر ڈالے وہ لوگ، تو اب ہم جیت گئے، فتحیاب ہو گئے. نگاڑا بجائے تھے، ڈھول بجائے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہم تازیہ اٹھاتے ہیں نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر جو وہ لوگ نیزے میں ڈال کے اوپر کیے تھے، وہی کام کر رہے ہیں ہم اوپر کر رہے ہیں. اس میں امام حسین کا سر نہیں ہے، اور یزیدیوں کے پاس حضرت امام حسین کا سر تھا. تو تازیہ داری کو ختم کر دو. یہ ہمارے اسلام سنیوں کے پاس نہیں ہے، نجائز و حرام ہے. تازیہ داری، ڈھول تماشا، یہ سب نجائز و حرام ہے. جو تلقین حضرت امام حسین نے کر کے وہ کیجیے نا. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے. روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے. 2 دن روزہ رکھے، آج بھی رکھے، جو نہیں رکھے ہوں گے آج وہ 11ویں تو رکھے، یعنی جو کل رکھے، کل تو روزہ رکھنی ہی ہے، 10 محرم ہے. اس کے بعد اتوار کے دن جو آگے والا وہ بھی روزہ رکھا ہے. جس نے آج روزہ بھی رکھے، اور اگر آج روزہ رکھیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. 9 اور 10 بزرگ کی حدیث میں 9 اور 10 روزہ رکھو. ایک بار سبیل لگانا بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. شربت پلانا بہت اچھی بات ہے. امام حسین کے نام پہ ہم شربت اور سبیل پلا رہے ہیں نا، لیکن ہمارے بھائی لوگ کھڑے کھڑے مار رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ ثواب کی جگہ گناہ مل رہا ہے. یہ چلتے چلتے شربت پہ گیا، کیا امام حسین کے سبیل ہے، یہ طاقت ثقافت ڈال رہے ہو. پیش کرتی ہو میرے بھائی، امام حسین کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو. کھڑے کھڑے پی رہے ہو، آدھا پی رہے ہو، آدھا پھینک رہے ہو، آدھا کر رہے ہو. یہ کیا معاملہ ہے؟ امام حسین کے نام پہ سبیل لگائے ہو، امام حسین کے نام پہ شربت بانٹ رہے ہو. تو تعظیم بھی تو ہونی چاہیے نا، رسپیکٹ بھی تو ہونی چاہیے نا. یا جیسے چاہے ویسے ہی تو آپ کریں. سبیل لگائے، پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. شربت پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. صرف اپنے قوم کو نہیں، جتنے انسان آئے ہمارے ہندوستان میں، جتنے لوگ، جتنے ٹائپس آنے والے، سب کو پانی پلاؤ، سب کو شربت پلاؤ، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہمارا اسلام کیا ہے. ہمارا اسلام وہ ہے کہ صرف تم کھانا مت کھاؤ، بلکہ دوسروں کو بھی کھانا کھلاؤ، دوسروں کو بھی کپڑا پہناؤ، دوسروں کو بھی پانی پلاؤ. معلوم ہو جائے اپنی کردار سے، اپنے اسلام کے بارے میں بتاؤ، کردار سے، بول کر نہیں. لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکل 40 سال تک کر کے دکھلائے عرب کے زمین پہ، تب نبوت کے اعلان کیے. تو اب کر کے پہلے دکھلاؤ. اب کر کے نہیں دکھلاؤ، وہ زبان سے بولو گے ہاں ہمارے اسلام کے ہم یہ کرتے وہ کرتے، نہیں، کر کے دکھاؤ اپنے آپ. پھر آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر اسلام کو صحیح طریقے سے، صحیح شکل و صورت میں لانا ہے تو آپ اس چیز کو اختیار کر لو. امام حسین کیوں گئے تھے کربلا کے زمین پہ؟ یزید شرابی تھا، شراب پینا جائز قرار دیا تھا. یزید سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے داڑھی چھلوایا وہ یزید تھا. سب سے پہلے یزید نے سنت کو نصب کیا. اپنی محفل میں شراب پیتا اور عورتوں کو نچاتا تھا. عورتوں کو نچانے والا سب سے پہلے یزید تھا. اور بدتر انسان یہاں تک کہ اپنی سدولی بہنوں سے شادی کرنا جائز قرار دیا تھا. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے امام حسین آگے بڑھے، تاکہ ہمارے نانا جان کے جو یہ دین ہے آنے والے امتیوں تک بہترین طریقے سے یہ دین پہنچ جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اپنے سر قلم کروا. اور آج ہم وہی کام کر رہے تو یزید کیا ہے کر رہے نا. ناچ گانا بہترین طریقے سے آٹھ بات سے کرسی میں بیٹھ کے وہ بھی دیکھتے ہیں. وہ سامنے نچواتا تھا، ہمارے سامنے ٹی وی پہ ناچ رہے ہیں، موبائل میں ناچ رہے ہیں. وہی کام ہو رہا تھا کہ یزید کرتا تھا، وہی کام ہم کر رہے ہیں. یزید نے داڑھی منڈوایا تھا، ہم بھی منڈوا رہے ہیں. یہی کام یزید کیا تھا. یزید نے نشہ کیا تھا، ہم بھی نشہ خور ہو گئے. آج سب سے زیادہ ہماری قوم کے بچے نشاور ہو گئے ہیں. جیلوں میں دیکھیے بند رہے کہ نشہ کی وجہ سے درخت لے رہے، پتا نہیں کیا کیا اس نشے کا نام ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، لیکن نشہ کی وجہ سے. یا علی یا علی کم دمادم یا علی اللہ. سب جانجیوں کو تو لگتا سر قلم کر دیا ہے. علی کا نعرہ لگاتے سب وہ کیا کہتے ہیں اس کو گانجا پی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ پانی سوکھ جائے، اس کے بعد وہاں گھاس اگ جائے، تو اب یہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرا گھوڑا اس دریا کے گھاس میں جا کر کے چڑھے.
इतनी नफरत थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नशा से, शराब से। और आज शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चर्च पीते हैं, अली का नारा लगाते हैं, या अली दम दमादम, या अली दम दमादम। जब नमाज की बारी आ जाए तो मजजूब बन जाते हैं कि मैं तो मजजूब हूँ, मैं तो मक्के या मदीने नमाज पढ़ता हूँ। ये कैसी अली का चाहने वाले और हुसैन के चाहने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को नक्शे कदम पे चलने की तौफीक और नसीहत अता फरमाए। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाएं, खड़े होकर सर पे दुरुस्त कर लें अच्छे से।